یعنی پہلی فضیلت یہ تھی کہ آپ کو جیسا سسر ملا ویسا سسر مجھے نہ ملا، جیسی زوجہ تمہیں ملی ویسی زوجہ مجھے نہ ملی۔ یعنی تیسری فضیلت یہ ہے، تیسری فضیلت پروردگار عالم نے آپ کو یہ دی کہ جیسے شہزادے جیسے فرزند تمہیں ملے ویسے فرزند مجھے نہ ملے۔ کیسے فرزند ملے؟ مکان میں رہیں تو علی کے بیٹے، مباہلے کے میدان میں آئے تو نبی کے بیٹے۔ یہ ہے رشتہ داری، یہ ہے رشتہ داری۔ ایسی رشتہ داری مجھے کائنات میں دکھا دو کہ جو رشتہ داری اہل بیت کی ہے، جو اہل بیت کی رشتہ داری بنا کے دلیل کے ساتھ اپنے جملوں کی ذمہ داری کے ساتھ اسلام کا چہرے پر اتنے دھبے لوگوں نے لگائے، ماں سوائے کربلا کے۔ دلیلیں دو تین چار۔ اسلام کی سب سے پہلی تاریخ، پہلا دھبا جناب آدم کو زمین پر بھیجا۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ جناب آدم کو زمین پر بھیجا، جناب حوا کو زمین پر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد دو فرزند عنایت کیے۔ ایک کا نام قابیل ہے، ایک کا نام حابیل ہے۔ ہوا کیا؟ لالچ۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہوا کیا؟ اسلام کا پہلا دھبا لگا۔ دو بھائی، ایک باپ کے دو بھائی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ دونوں کے حصوں میں وراثت آئی، اور جیسا ہی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، میں نے اپنے سے وعدہ کیا آج سے دنیا میں کسی کو بھائی نہیں کہوں گا۔ نہیں، ابھی آپ نہیں پہنچے۔ میں نے اپنے سے عہد کیا آج سے کسی کو بڑا بھائی نہیں کہوں گا۔ اب آپ نہ سمجھے، میں آج سے کسی کو بھائی نہیں کہوں گا۔ دونوں کی وراثتیں بٹی، ایک کے وراثتوں میں درود و صلوات آیا، ایک کے وراثت میں لعنتیں آئے۔ نہیں عزیزان گرامی، تاریخ اسلام کا پہلا دھبا۔ دوسرا دھبا جناب نوح، جب کشتی بنا رہے تھے اور بنانے کے بعد جب طوفان آیا، طوفان آنے کے بعد جناب نوح آواز دے رہے ہیں آ جاؤ، نجات کی کشتی ہے، نجات کی کشتی ہے، سوار ہو جاؤ، نجات پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، اس طوفان سے گزر جاؤ گے، اس طوفان سے گزر جاؤ گے۔ سب آئے، نہ آنے کو ہوا تو خود بیوی نہ آئی۔ توجہ، خود بیوی نہ آئی، اور بیوی تو بھی نہیں آئی، بیوی تو گئی، فرزند کو بھی لے کے گئی، اور لے جانے کے بعد کہا میں تمہاری کشتی میں سوار نہیں ہوں گی، میں جا کے پہاڑی پر بنا لوں گی۔ یعنی شوہر کی بات کو رد کیا اور پہاڑی پر جا کر بنا لیا۔ خدا کی قسم، تاریخ کے جملے ہیں، جس پہاڑی پر گئی اس پہاڑی کو بھی ڈبا لے گئے۔ یہ تاریخ ہے میرے عزیزوں۔ اسلام میں ایسے ایسے دھبے ہیں، لوگوں نے اسلام کو اتنا برا کیا۔ ماں سوائے کربلا کے، مختصر اگر کروں تاریخ کو تو ماں سوا کربلا کے، کربلا میں ہمیں رشتوں میں بتایا کہ فضیلتیں کیا ہیں۔ رشتوں کی فضیلتوں نے ہمیں بتایا کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے۔ جناب زینب مدینے سے نکل کر حسین کا ساتھ دے کر بتایا کہ دیکھو بہن کا کردار بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ جناب سکینہ کربلا کے میدان میں نکل کر بتایا کہ دیکھو بیٹی کا رشتہ باپ کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ اب جملہ ایک کہوں گا، بھائی کا بھائی کی اہمیت کربلا میں عباس نے بتایا۔ اے عباس تلوار کو رکھ دو، تو تلوار کو رکھ دیا۔ نہیں عزیزان گرامی، میں بہت آسان جملوں میں کہہ دوں اور آپ کی مبارک سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ کربلا نے رشتے بتائے، ارے رشتوں کی اہمیتوں کو بتایا۔
اتنی اہمیت بتائے کہ عباس کی ماں ام البنین مدینے میں ہے، زہرا برات صلوات محمد والے۔ میرے عزیزو، یہ پاک رشتے ہیں، یہ پاک رشتے۔ شاید میں نے کسی مجلس میں یا خطبے میں کہا تھا، شاید ذہن میں نہیں ہے کہ یہ بات دیگر مجلسیں ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جملہ دہرایا دوبارہ پڑھ دیا جاتا ہے۔ میں نے شاید کسی مجلس میں کہا کہ کسی نے آ کے کہا، آغا غالباً امام خمینی سے پوچھا، یہ بتائیے کہ امام حسین 1400 سال سے اب تک ہے، رشتوں کی بات ہو رہی ہے، 14 سال سے حسین 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 کر رہے ہیں، حسین حسین کر رہے ہیں، کیا حسین اب بھی باقی ہے؟ کیا حسین اب بھی باقی ہے؟ آغا نے کہا، مرجع وقت نے کہا کہ جاؤ گھر جاؤ، اگر تمہیں ماں لگے، بہن لگے تو حسین باقی ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج انسان بھول جاتا کہ ہماری رشتوں کی اہمیت کیا ہے، رشتوں کی گاٹھ کیا ہے۔ یہ تو ہمیں کربلا میں حسین نے بتایا کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اور یہ پاگل نہیں ہے شیعہ، اس سے پہلی والی مجلس میں نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، شیعہ پاگل نہیں ہے کہ مسجدوں میں اڑائے بھی جائیں، بلاش میں مارے بھی جائیں، گولیوں سے بھونے بھی جائیں، اور پھر بھی یا حسین یا حسین کہتے ہیں۔ ایک شیعہ گروپ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں چوراہے سے ہمارا جلوس جاتا ہے اور وہاں سے جلوس نکلے گا، اپوزٹ پارٹی یہ کہہ رہی کہ نہیں، میں اس گلی میں، اس روڈ پر، اس جگہ سے جلوس نہیں نکلنے دوں گا۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، اس جگہ سے جلوس نہیں نکلنے دوں گا۔ شیعہ کہہ رہے ہیں میں چاہے آدھے گھنٹے کے لیے لے کے جاؤں، 20 منٹ کے لیے لے کے جاؤں، لیکن جاؤں گا ضرور۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تمہیں آدھا گھنٹہ کیا 5 منٹ کے لیے بھی نہیں جانے دوں گا، اس گلی سے نہیں گزرنے دوں گا۔ ایک مرتبہ وہاں کا ڈی آئی جی، ڈی ایس پی وغیرہ جو بھی عہدیداران تھے، وہ دیکھتا رہا ماجرا، سوال جواب سنتا رہا، ریٹن کمنگ سنتا رہا، اور سننے کے بعد کہتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، اور پوچھنے کے بعد کہتا ہے یہ بتاؤ کہ تم انہیں کیوں نہیں جانے دے رہے ہو، اس گلی میں، اس جگہ پر کیوں نہیں جانے دے رہے ہو؟ وہ تو کہہ لے کہ میں آدھا گھنٹہ نہیں، 20 منٹ نہیں، صرف 5 منٹ کے لیے گزروں گا، لیکن گزروں گا، لیکن جاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ ملا مولوی کہتا ہے کہ میں انہیں جانے نہیں دوں گا، تو ڈی آئی جی کہتا ہے انہیں کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا یہ تو 5 منٹ میں گزر جاتے ہیں گلی سے، ابھی آپ جلوس اٹھائیں گے، ہاتھوں کا ماتم کریں گے، پرسہ پیش کریں گے، یہ تو 5-10 منٹ سے 10 منٹ میں گلیوں سے گزر جاتے ہیں، یا حسین کہتے کہتے گزر جاتے ہیں۔ سال بھر ہمارے بچے یا حسین یا حسین۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ یہ منظر نہ دکھائے، کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو علی اصغر کے علی اصغر کا باپ حسین دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو گود میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد علی اصغر سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے اپنے پپڑائے اور فوٹو زبان کو پھیرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا آئینہ آئینہ حربلا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ میرے عزیزو، ایک لمحے کے لیے میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں اور تصور دلانا چاہتا ہوں
تین بھال کا تیر، تین بھال کا تیر، تین بھال کا تیر وہ تیر ہوتا ہے کہ جس سے بڑے بڑے جانوروں کی گردنوں کو توڑا جاتا ہے۔ اس تین بھال میں تین نوکیلے نکلے ہوتے ہیں، تین نشان ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ ہرملا ایک گھٹنے کو کربلا کی زمین پر رکھتا ہے، دوسرے کو چلے کمان میں جوڑتا ہے تیر کو، اور ایک مرتبہ گلو اصغر کی طرف روانہ کرتا ہے، گلو علی اصغر پر لگتا ہے، بازو حسین پر لگتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین چلو کو لیے، خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، اے امام وقت، ایک قطرہ بھی خون اگر ناحق آسمان کی طرف آ گیا قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ دوسری آواز زمین سے آئی، اے امام وقت، قیامت تک دانا نہ اگے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے خون کو لیا، چلو میں خون کو لیا، چہرے پر ملا، اور ملنے کے بعد کہتے بیٹا گواہ رہنا، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ مجھے دو منظر دکھانے ہیں، آؤ میں دوسرا منظر دکھاتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ حسین، اس لمحے کو یاد کرو میرے عزادارو، اس لمحے کو یاد کرو جب میرا حسین کربلا کی زمین پر کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، اور ایک مرتبہ کہتا اکبر تمہارے مرنے سے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے لاش جنازے کے قریب پہنچنے کے بعد علی اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد بابا کے چہرے سے گرد کو صاف کیا اور رخساروں کے زلفوں کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد کہا بابا، اے بابا لگتا ہے تو کئی جگہ گرا ہے اور کئی جگہ اٹھا ہے، اے میرے بابا، اے میرے بابا، اے بیٹا اکبر یہ بتا تیرا دوسرا ہاتھ تیرے سینے پر کیوں ہے؟ کہا بابا نیزے کی علی ہے، در آئی ہے، نیزے کی علی در آئی ہے۔ اب ایک مرتبہ حسین نے گھٹنے کو زمین کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ کو اس نیزے کی علی میں دیا، اور جیسے ہی چاہتے ہیں کھینچیں، جیسے ہی چاہتے ہیں کھینچیں، ایک مرتبہ حسین کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے کہ علی اکبر کا جنازہ کانپ رہا ہے، علی اکبر کا جسم کانپ رہا ہے۔ حسین نے ہاتھ ہٹا دیا، پھر کچھ لمحے کے بعد پھر حسین نے چاہا کہ نیزے کی علی کو نکالے، پھر حسین کو احساس ہوا کہ جیسے علی اکبر کانپ رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ میں جملہ کہہ دوں، جب بھی آپ کے ہاتھ پر کوئی زخم لگ جائے، چھری لگ جائے، تو آپ کو نکالنے پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا جسم کانپنے لگتا ہے۔ ہائے رے علی اکبر! جیسے ہی علی اکبر کے نیزے کی علی پر حسین نے ہاتھ رکھا، علی اکبر نے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اٹھایا اور سر علی اکبر حسین پر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا بابا تجھے تیرے حق کا واسطہ، علی اکبر نہیں کانپ رہا، زمین کربلا کانپ رہی ہے۔ واہ حسین، واہ علی اکبر، ماتم حسین۔